ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات اور تاریخ ہے آج 30 دسمبر 2020۔ عنوان ہے غزوہ احد۔ سب سے پہلے ہم پیج نمبر 50 ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ٹاپک ہے ہمارا غزوہ احد۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان 3 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ لڑائی مدینہ سے 5 کلومیٹر دور احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی، اس لیے اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے اسباب۔ غزوہ اسباب سے مراد ہے کہ کس وجہ سے جو ہے نا غزوہ احد جو ہے کس وجہ سے ہوئی تھی۔ فرسٹ ہے غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ۔ بدر کے مارکے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن کی میں کئی نامور سردار بھی شامل تھے۔ ان مارے جانے والے لوگوں کے رشتہ دار، جن میں خواتین بھی پیش تھیں، مسلمانوں سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سلسلے میں کفار نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قریش نے شام کی تجارت سے کمایا ہوا سارا نفع، جس کی مالیت 50,000 دینار تھی، اسلام کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، نے قسم کھائی کہ جب تک بدر میں مارے جانے والے لوگوں کا بدلہ نہ لے گا، اس وقت تک نہ غسل کرے گا اور نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ سیکنڈ ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ کفار کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت ایک مستقل خطرہ نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ ایک بڑی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی سپہ سالاری میں ایک سال میں 3,000 کفار کا لشکر ترتیب دیا گیا۔ آگے شام کا تجارتی راستہ۔ مدینہ شام کے تجارتی راستے کے قریب واقع تھا۔ مکہ کے لوگوں کا پیشہ تجارت تھا اور ان کی تجارت کا انحصار شام کے اس تجارتی راستے پر تھا، اس لیے وہ ایک بڑی جنگ کے ذریعے تجارتی راستے سے مسلمانوں کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتے تھے۔ آگے ہے لشکروں کی روانگی۔ کفار نے ایک سال کی تیاری کے بعد 3,000 افراد کا لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کے پاس 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زریں تھیں۔ کفار کے لشکر میں 15 خواتین بھی شامل تھیں، جن کی سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھیں۔ جو ہی کفار کا لشکر مکہ سے روانگی کے لیے تیار ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اطلاع بھجوا دی۔ کفار کے لشکر نے جمعے کے دن 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب جنگ کے لیے ڈیرے ڈال دیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس ساری ریڈنگ کے اندر کیا پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ غزوہ احد اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ احد کے مقام پر احد کے پہاڑ کے قریب جو لڑی گئی تھی، جو کہ مدینہ سے کتنا دور ہے، 500 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ پھر ہم نے پڑھے غزوہ احد کے اسباب، مطلب یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ 5 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد کے اسباب، مطلب غزوہ جو احد تھا اس کے ہونے کی وجہ کیا تھی کہ جو کفار تھے وہ غزوہ بدر میں جو انہیں شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مسلمانوں کی تعداد اور ان کی طاقت اس کو کم کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو تجارت میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اور لاسٹ پوائنٹ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو کفار تھے انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں 3,000 افراد تھے۔ اس لشکر میں 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زریں تھیں، اور اس میں جو عورتوں کی نمائندگی وہ ابو سفیان جو تھے اس وقت تک، ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو تھی اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اور جو کفار کا لشکر ترتیب دیا گیا جنگ کرنے کے لیے ڈیرے ڈالے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھیج کر اس کی اطلاع دی۔ یہاں پہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 1 ہے جنگ احد میں کفار کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اس کا جواب ہے جنگ احد میں کفار کے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سیکنڈ کوشچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی مکہ سے روانگی کی اطلاع کس نے دی؟ اس کا جواب ہے جو ہی کفار کا لشکر مکہ سے روانگی کے لیے تیار ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اطلاع بھجوا دی۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا اور اپنے ہوم ورک والے رجسٹر پہ بھی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔